للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 2 صفحہ نمبر 1 اشارہ سی۔ یاد رہے کہ ہم نے ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر پاؤ پارے میں ہم نے 5 صفحات رکھے ہیں، تو 1 سے 5 تک یہ پہلا پاؤ ہے، 6 سے 10 تک یہ دوسرا پاؤ ہے، 11 سے 15 تک یہ تیسرا پاؤ ہے، اور 16 سے 20 تک یہ چوتھا پاؤ ہے۔ تو پہلا پاؤ 1 سے 5 تک، جس میں ہدایت کا ذکر ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہدایت کن کو ملے گی اور کن لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہدایت متقیوں کے لیے ملے گی، جبکہ کافرین اور منافقین ہدایت سے محروم رہیں گے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، کیونکہ اس کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوا۔ اس سورت میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ زمین پر ایک حقیقی خلیفہ نائب کیسا ہو اور سچا مسلمان کیسے بنا جائے۔ یہاں اس سورت کے کچھ اہم مضامین ذکر کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، منافقین اور حق کو جھٹلانے والوں کے لیے نہیں۔ یہ ہدایت سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، بنی اسرائیل کو بھی دی گئی جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دی گئی، جو انسانیت کے امام ہیں، کیونکہ وہ سچے اور حقیقی مسلمان یعنی فرمانبردار تھے۔ اے مسلمانوں، اب یہ ہدایت تمہیں دی گئی ہے، لہٰذا سچے اور حقیقی مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی فکر کرو۔ یہ سورۃ البقرہ کے موضوعات ہیں، جس میں ہدایت کا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ ہدایت کس کو ملے گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اس کے بعد مسلسل لمبا قصہ بنی اسرائیل کا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر مسلمانوں کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں، قبلہ سے متعلق، قصاص سے متعلق، رمضان یعنی صیام سے متعلق، حج کے متعلق، اور پھر اسی طرح نکاح ہے، طلاق ہے، انفاق ہے، دین کے کچھ احکام ہیں، اور آخر میں دعا پر اس سورت کو مکمل کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی فضیلت کئی حدیثوں میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کورس میں جو ہم 5 صفحات کو پڑھیں گے، ان کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 اور 5۔ اور یہ 5 صفحات جو ہم اس کورس میں پڑھیں گے، ان کے اشارات ہیں۔ تو پہلے صفحہ کے جو اشارہ ہیں، ان کو ہم انگوٹھے پر میپ کریں گے۔ تو انگوٹھے پر جو 4 اشارے دیے گئے ہیں، ان میں پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحہ کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی، بے وقوف اور 2 رخ ہے۔
تیسرے صفحہ کے اشارے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، جبکہ چوتھے صفحہ کے اشارے ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور آخری صفحہ کے اشارے ہیں خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ آپ مختصراً بھی دیکھ سکتے ہیں، تعریف، دعا، ہدایت، صفات، کافرین، منافقین، فسادی، دو رخے، آگ، بارش، دعوت، چیلنج، وعید، مچھر، گمراہ، کفر، خلیفہ، ناموں، سجدہ اور توبہ۔ ہم ان سب کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو تقریباً ہر صفحہ کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہر حصے کے لیے ایک اشارہ رکھا گیا ہے۔ ایک اشارے میں ایک سے زائد مضمون ہو سکتے ہیں، ایک سے زائد ٹاپک ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہیں اشارات کہے ہیں، مضامین نہیں کہا۔ تو یہ پہلا صفحہ ہے قرآن کا، اور اس کورس کا بھی یہ پہلا صفحہ ہے جس کے 4 اشارات ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، یہ سورۃ الفاتحہ کے 2 اشارے ہم نے رکھے ہیں۔ اس میں اور بھی مضامین ہیں لیکن ہم نے یہاں 2 رکھے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا نام اشارے رکھے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کے بھی ہم نے 2 اشارے رکھے ہیں: متقیوں کی ہدایت، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تو ایک مرتبہ میری بات دہرائیے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ تو یہ پہلے صفحہ کے 4 اشارے ہیں، اور آپ پہلے صفحہ کو اپنے انگوٹھے پر میپ کریں گے اور ان 4 اشاروں کو دیکھیں گے۔ پہلا اشارہ ہے اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات، یا مختصراً آپ کہہ سکتے ہیں دعا، تعریف، دعا۔ بھئی تعریف کس کی ہوگی، دعا کس سے کرنی ہے، ہدایت کس کے لیے ہے، اور ہدایت یافتہ جو لوگ ہوں گے ان کی صفات کیا ہیں۔ اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر اشارے کو ہم 4 حصوں میں پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کا تعارف لیں گے، پھر اس کا ترجمہ اور شرح کو دیکھیں گے، پھر اسباق، دعا اور پلان کے تعلق سے بات ہوگی، اور آخر میں اسماء اور افعال کو ہم سیکھیں گے۔ اب ہم لیتے ہیں تعارف تیسرے اشارے کا، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں یہ پیغام دے دیا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ملے گی، متقیوں کے لیے ہدایت ملے گی۔ دیکھیے قرآن کتنا آسان ہے، آپ کو ہر لائن میں 3 یا کم الفاظ سیکھنا ہے۔ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔ ہر سطر میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہیں۔ 3 نئے الفاظ کو سیکھنے کے لیے تقریباً 3 فقرے سیکھنے ہیں تاکہ معنی کو سیکھنا آسان ہو جائے۔ فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لا ریبہ یہ پہلا اسٹیپ ہے، ھدی للمتقین یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ یہ کلر فل جملے ہیں، ان کا کلر کیا گیا ہے۔ جی تو اب ہم اس کے ترجمہ کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ تو حروف مقطعات ہیں جو کئی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کو چونکہ الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، توڑ توڑ کر پڑھا جاتا ہے،
قطع کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو مقطعات کہتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کا مطلب تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ذالکہ یعنی یہ۔ اب یہاں ذالکہ، آپ نے ذالکہ کا مطلب پڑھا ہے وہ، لیکن یہاں ہو رہا ہے یہ، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ایسے ہم بھی بولتے ہیں اردو میں۔ یہ وہی ہے، کوئی آپ کا احسان، جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہو، یا کوئی آپ کا بڑا کرم فرما آپ کے اوپر ہو، جس نے آپ کے اوپر بہت سارے احسان کر رکھے ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ اس طرح سے جو ہے اس کی عظمت کو، جب اس کا تعارف ہوگا عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، کہیں گے کہ یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی آدمی ہے۔ تو یہاں یہ جو ہے اس کتاب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ذالکہ کا الفاظ کو یوز کیا گیا ہے، اور اب اس کا مطلب ہوگا یہ۔ تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ تو الف لام میم، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، للمتقین یعنی پرہیزگاروں کے لیے۔ تو الف لام میم، ان حروف کو تو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی ایسے حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کے معنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، عظمت کے لیے ذالکہ کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ لا ریب فیہ، قرآن میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں، اس میں ایک خاص اشارہ ہے۔ ہر کتاب میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا یہ پہلا ایڈیشن ہے، کوئی کمی یا غلطی نظر آئے تو برائے کرم مطلع کیجیے، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی درستگی کی جا سکے، اس کو صحیح کیا جا سکے۔ لیکن یہاں تو قرآن کا آغاز ہی، جو شروعات ہی ہو رہی ہے اس بات سے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جنہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ علم ہو، چاہے اسلام ہی کا علم کیوں نہ ہو، لیکن تقوی نہ ہو تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہدایت کیا ہے؟ یعنی یہ کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ہماری اس زندگی میں ہدایت سب سے اہم چیز ہے، اور ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر کام میں ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہدایت پر ہوں تو ہم واضح ٹارگیٹ کے ساتھ اور بغیر کسی گمراہی کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، لا ریب فیہ نہیں ہے کوئی شک اس میں، ہدن ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین
پرہیزگاروں کے لیے، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اسباق دعا اور پلان کے تعلق سے اب ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، اور ایک دعا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں سوال کرتا ہوں تجھ سے ہدایت کا، تقوی کا، پاک دامنی اور بے نیازی کا۔ قرآن پر میرا ایمان زیادہ فرما، مجھے ہمیشہ اس کتاب کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی توفیق دے۔ پھر پلان بھی ہو کہ انشاءاللہ میں قرآن سے ہدایت لینے میں اپنا وقت صرف کروں گا، میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اسماء اور افعال کو دیکھتے ہیں۔ کتاب کی جمع ہے کتب، معنی کتاب، کتاب سنگولر، کتب اس کا پلورل ہے۔ متقین کی جمع ہے متقون، متقین معنی پرہیزگار۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال کو، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر۔ تو میں آپ کو بتا دوں، فتح، نصر، ضرب اور سمع کے وزن پر کوئی بھی فعل آج کی ان آیتوں میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پہلا حصہ۔ اب ہم اس کے گرامر کے پارٹ کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ گرامر کا پارٹ ہے، گرامر کا حصہ ہے۔ آج کے گرامر میں ہم فعل وعدہ کو سیکھیں گے۔ وعدہ قرآن کریم میں تقریباً 120 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو ہم اس کورس میں کمزور افعال کو سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کمزور حروف کو دیکھنا ہے کہ کمزور حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، اور جب وہ فعل کے اندر آئیں گے تو وہ فعل کیسا رہے گا، اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کمزور حروف صرف 3 ہیں، واو، یا، الف۔ واو، یا، الف یہ کیوں کمزور ہیں؟ اس لیے کہ بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے، جیسے وہب، وعدہ میں واو آ گیا، قال میں الف آ گیا، تو جس ورب کے اندر، جس فعل کے اندر ان کمزور حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہ فعل ہی کمزور ہو جائے گا، وہ فعل ہی کمزور فعل کہلائے گا۔ کہ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 حروف میں سے اگر ایک حرف بھی جو ہے کمزور آ گیا تو وہ فعل ہی کمزور ہو گیا۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کمزور فعل ان 4 میں سے کسی ایک اسٹائل پر آتے ہیں، یعنی ان جو 4 اسٹائل ہم نے پہلے سیکھی ہیں کورس 1 میں، انہی میں سے، الگ سے نہیں، انہی میں سے کسی نہ کسی پیٹرن پر، کسی نہ کسی وزن پر، کسی نہ کسی جو ہے پیٹرن پر یہ آتے ہیں۔ چاہے تو وہ فتح یفتح کا وزن آ جائے، نصر ینصر کا وزن آ جائے، ضرب یضرب کا وزن آ جائے، یا پھر سمع یسمع کا وزن آ جائے، انہی پیٹرنز پر، انہی اسٹائل پر، انہی اوزان پر کمزور حروف والے افعال بھی آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کہ وہ بھی 3 حروف والے افعال ہیں اور یہ کمزور بھی 3 ہی حروف والے افعال ہیں۔ جی، اب کمزور حروف کے تعلق سے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمزور حرف جو ہے نا، یہ تھک جاتے ہیں، اس لیے کبھی تو غائب ہو جائیں گے، یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، کبھی یا واو سے بدلے گا، یا الف سے بدلے گا، الف حمزہ سے بدلے گا۔ تو اس طرح یہ ٹیم ورک کے طور پر کام کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ ساری تبدیلیاں صرف اس لیے ہیں کہ آپ آسانی سے ان کو بول سکیں۔ تو ہم نے کورس 1 میں
3 حروف والے صحت مند افعال کو پڑھا، فتح، نصر، ضرب اور سمع۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ہم نے جملے بنائے ہیں۔ آپ ان جملوں کی مدد سے اچھی طریقے سے یہ افعال، چاہے وہ صحت مند ہوں یا کمزور ہوں، اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشین ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ دہرائیے جو ہم نے آپ کو ترتیب بتائی ہے، ٹپ جو دیا ہے الفاظ کے ذریعے سے، ان کو آپ دہرائیے۔ جی، تو پہلے صحت مند افعال کو لیتے ہیں۔ قرآن کھولو گے، فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضرب، اس لیے سن لو، سمع۔ اب کمزور افعال کی طرف آ جائیے۔ ان کے لیے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہب، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے وہابہ پر پریکٹس کی، تو اس کو ایک مرتبہ شارٹ ٹیبل اس کا دہرا لیجئے تاکہ یہ بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ وہابہ، اس نے دیا، وہابہ، یہبو، حب، میرے بات دہرائیے، وہابہ، یہبو، حب، واہب، موہوب، وہب، واہب، موہوب، وہب، یعنی دینا۔ اب ہم لیتے ہیں وعدہ۔ وعدہ کمزور فعل ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کہ شروع میں واو، کمزور حرف میں سے واو آیا ہوا ہے، اس لیے یہ کمزور فعل ہے۔ تو وعدہ کا مطلب ہے اس نے وعدہ کیا۔ وعدہ کیا ہے جی؟ یہ فعل ماضی کی چابی ہے۔ اگر یہ چابی آپ کو آ گئی تو سارا ٹیبل آسانی سے آپ بنا لیں گے۔ تو وعدہ، اس نے وعدہ کیا۔ اب ترجمہ کیجئے آپ۔ وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعدو، ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا، آپ نے وعدہ کیا، وعدتو، میں نے وعدہ کیا، وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا یا ہم سب نے وعدہ کیا۔ میرے بات عربی پڑھیں گے۔ وعدہ، وعدو، وعدتا، وعدتو، وعدتم، وعدنا۔ اب تربیت پڑھیے اور ترجمہ بھی کیجئے۔ وعدہ، اس نے وعدہ کیا، وعدو، ان سب نے وعدہ کیا، وعدتا، آپ نے وعدہ کیا، وعدتو، میں نے وعدہ کیا، وعدتم، آپ سب نے وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا یا ہم سب نے وعدہ کیا۔ اب ہم لیتے ہیں عربی بول چال۔ حل وعدہ، کیا اس نے وعدہ کیا؟ سمپل سا جواب ہے نعم وعدہ، ہاں اس نے وعدہ کیا۔ جی جواب دیجئے۔ حل وعدہ، کیا اس نے وعدہ کیا؟ نعم وعدہ، ہاں اس نے وعدہ کیا۔ حل وعدو، کیا ان سب نے وعدہ کیا؟ نعم وعدو، ہاں ان سب نے وعدہ کیا۔ ہماری اور آپ کی بات۔ حل وعدتا، کیا آپ نے وعدہ کیا؟ نعم وعدتو، ہاں میں نے وعدہ کیا۔ حل وعدتم، کیا آپ سب نے وعدہ کیا؟ نعم وعدنا، ہاں ہم سب نے وعدہ کیا۔ اب ہم لیتے ہیں اس کا فعل مضارع کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پیٹرنز پر آیا ہے، کون سے وزن پر آیا ہے۔ تو یہ سمعہ یعنی وعدہ نہیں ہے، اس لیے سمعہ کا وزن تو نہیں ہے۔ اب یہ وعدہ یوعدو ہو سکتا ہے، وعدہ یوعدو ہو سکتا ہے، وعدہ یوعدو ہو سکتا ہے۔ تو یوعدو کو سلیکٹ کیا ہے۔ اب یوعدو میں چونکہ واو کمزور حرف ہے، اس لیے اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ تو یوعدو کے بجائے اب آپ کیا بولیں گے؟ یعیدو۔ کیا بولیں گے؟ یعیدو۔ آسان ہو گیا بولنے میں ایک دم۔ تو یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا۔ ترجمہ کیجئے۔ یعیدو وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یعیدونا وہ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ تعیدو آپ وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔ اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں یا کروں گا۔ تعیدونا آپ سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے۔
نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں یا کریں گے. میرے بعد عربی پڑھیے. یعیدو یعیدونا، یعیدو یعیدونا، تعیدو اعیدو، تعیدونا نعیدو. جی تو اب اس کے متعلق بھی عربی بول چال لیجئے. حل یعیدو کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعیدو ہاں وہ وعدہ کرتا ہے. جواب دیجئے. حل یعیدو کیا وہ وعدہ کرتا ہے؟ نعم یعیدو ہاں وہ وعدہ کرتا ہے. حل یعیدون کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں؟ نعم یعیدون ہاں وہ سب وعدہ کرتے ہیں. حل تعیدو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ نعم اعیدو ہاں میں وعدہ کرتا ہوں. حل تعیدون کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں؟ نعم نعیدو ہاں ہم سب وعدہ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے ایک الفاظ اور ایڈ کر لیجئے، زیدن. تو اب سوال کیا ہوگا؟ حل یعید زیدن کیا وہ وعدہ کرتا ہے زید سے؟ تو آپ جواب دیں گے نعم یعید زیدن ہاں وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. جی تو زیدن زیدن بڑھاتے جائیں گے. ترجمہ کیجئے، جواب دیجئے. حل یعید زیدن کیا وہ وعدہ کرتا ہے، کیا وہ وعدہ کرتا ہے زید سے؟ نعم یعید زیدن ہاں وہ وعدہ کرتا ہے زید سے. حل یعیدون زیدن کیا وہ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم یعیدون زیدن ہاں وہ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے. حل تعید زیدن کیا آپ وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم اعید زیدن ہاں میں وعدہ کرتا ہوں زید سے. حل تعیدون زیدن کیا آپ سب وعدہ کرتے ہیں زید سے؟ نعم نعید زیدن ہاں ہم سب وعدہ کرتے ہیں زید سے. اب ہم لیتے ہیں کہ اس کا اگر فعل امر بنانا ہو تو کس طریقے سے بنائیں گے. تو ہم آپ کو بتا دیں کہ فعل مضارع کی چابی کو لیجئے، ماضی کی نہیں مضارع کی. یعیدو اس کی یا کو ہٹائیے، علامت مضارع ہے اس کو ہٹائیے تو عیدو بچ گیا. آخر میں جو دال ہے اس پر ساکن کیجئے اس کو، تو کیا بچ گیا؟ عید. کیا بچ گیا؟ عید بچ گیا. اب عید کا ترجمہ ہوگا تو وعدہ کر، عیدو تم سب وعدہ کرو. اب آپ ترجمہ کیجئے. عید تو وعدہ کر، عیدو تم سب وعدہ کرو. لا تعد تو مت وعدہ کر، لا تعیدو تم سب مت وعدہ کرو. جی عربی پڑھی میرے ساتھ. عید عیدو لا تعد لا تعیدو. عید تو وعدہ کر، عیدو تم سب وعدہ کرو. لا تعد تو مت وعدہ کر، لا تعیدو تم سب مت وعدہ کرو. اب اس کے متعلق بھی عربی بول چال لیتے ہیں ہم. عید یعنی تو وعدہ کر، جواب کیا ہوا؟ اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں. جواب دیجئے. عید تو وعدہ کر، اعیدو میں وعدہ کرتا ہوں. عیدو تم سب وعدہ کرو، نعیدو ہم سب وعدہ کرتے ہیں. اسی طرح لا تعید تو مت کر، آپ کہیں گے لا اعیدو نہیں میں کرتا ہوں. جواب دیجئے. لا تعید تو مت کر، لا اعیدو نہیں میں کرتا ہوں. حل تعیدون کیا آپ سب تم سب کرو. لا تعیدو تم سب کرو. لا نعید نہیں ہم سب کرتے ہیں. لا تعید تو مت کر، جواب کیا ہے؟ لا اعیدو نہیں میں کرتا ہوں. لا تعیدو تم سب مت کرو، لا نعیدو نہیں ہم سب کرتے ہیں. جی اس میں فاعل کیا بنے گا؟ واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا. وعد یعنی وعدہ کرنا. ترجمہ کیجئے. واعد وعدہ کرنے والا، موعود جس سے وعدہ کیا گیا. وعد یعنی وعدہ کرنا. وعد وعدہ کرنا. اب اس کے متعلق بھی ہم عربی بول چال لیتے ہیں. حل انت واعد کیا آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ نعم انا واعد ہاں میں وعدہ کرنے والا ہوں. جواب دیجیے.
حل انت واعد، کیا آپ وعدہ کرنے والے ہیں؟ نعم انا واعد، ہاں میں وعدہ کرنے والا ہوں۔ حل انتم واعدون، کیا آپ سب وعدہ کرنے والے ہیں؟ نعم نحن واعدون، ہاں ہم سب وعدہ کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ پورا ٹیبل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب ہم آخر میں جو 2 ورب لیتے ہیں مؤنث کے لیے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا وعدہ، اس نے وعدہ کیا، یعنی اس ایک مرد نے وعدہ کیا۔ تو مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ وعدہ کی جگہ وعدت، یعنی دال کے آگے ایک لمبی تا لگا دیجئے اور اس کے اوپر جزم لگا دیجئے، تو وعدہ سے کیا ہو جائے گا؟ وعدت، اس عورت نے وعدہ کیا۔ اسی طرح یعید، وہ وعدہ کرتا ہے یا کرے گا ایک مرد، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ تعید، وہ وعدہ کرتی ہے یا کرے گی، وہ وعدہ کرتی ہے یا کرے گی۔ الحمدللہ یہ پورا ٹیبل ہے۔ تو میرے بعد عربی کو دہرائیے۔ وعدہ وعدو، وعدت وعدت، وعدتم وعدنا، وعدت فعل مضارع، یعد یعدون، تعد اعد تعدون، نعد تعید فعل امر نہیں، عد عدو لا تعد لا تعدو، واعد موعود، وعد یعنی وعدہ کرنا۔ جی اس کا شارٹ ٹیبل کیا بنے گا؟ وعد یعد عد، واعد موعود وعد، یعنی وعدہ کرنا۔ تو اسی طریقے سے ہم پریکٹس کریں گے روزانہ، اور ہم کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کریں گے جن کی آپ کو عربی بنانا ہے، اور کچھ الفاظ ایسے پیش کیے جائیں گے جن کا آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور کچھ الفاظ اس طرح پیش کیے جائیں گے جن کا آپ کو عربی میں ہی جواب دینا ہے۔ آپ اس مشق کو، اس سبق کو بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ ان جملوں کی جو ہے عربی بنا سکتے ہیں، اور کہیں ہجے بھی ان کا کر سکتے ہیں۔ جی تو وعدہ ہی کی طرح ہے وجدہ، یعنی اسی وزن پر، اسی طرز پر، اسی اسٹائل پر۔ تو اس کا ٹیبل کیسے بنے گا؟ وجدہ وجدو، وجدتا وجدتو، وجدتم وجدنا، یجد یجدون، تجد اجد تجدون، نجد، جد جدو لا تجد لا تجدو، واجد موجود وجود، واجد موجود وجود یعنی پانا۔ تو آج کا سبق اتنا ہی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔